یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صبح ہو اور ہم عورتوں کی جو ہے نا وہ دوڑ نہ لگ جائے کچن کی طرف، بچوں کے فیڈر، میاں صاحب کے ناشتے. تو میرے ساتھ بھی آج کل یہی ہو رہا ہے. میرے صاحبزادے سو رہے ہیں تو میں سوچ ہی رہی تھی کہ ان کے سوتے سوتے میں ان کو ایک فیڈر میں پلا دیا کروں. مطلب کہ بچے بھی لیٹ اٹھتے ہیں، 10-11 بجے بچے اٹھتے ہیں، پھر ایٹ لیسٹ امی مجھے کہتی ہوتی کہ سوتے سوتے پلا دیا کرو، ایٹ لیسٹ اس کے پیٹ میں کچھ چلا تو جاتا نا. فیصل کی کچھ چائے بچ گئی تھی، میں نے کہا چلو میں پیوں. اور میں بیٹھی سوچ رہی تھی آج کے دن کی کیا پلاننگ ہے، آج میں سارا دن کیا کروں گی. پھر میں نے سوچا کہ پلاننگ تو ندا اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، میں نے تو صرف ایگزیکیوٹ کرنا ہے اللہ کے حکم پہ. وہ بھی تو پلاننگ تو جو اللہ نے چاہا وہی ہونا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہترین لکھا ہے ہم سب کے لیے ہونا تو وہی ہے. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اتنی لمبی لمبی پلاننگیں کر لیتے ہیں. انفیکٹ ہم پلاننگ ہی نہیں کرتے، ہم ساری وہ ایک مووی بنا لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں، اور ہر ایک کے ہم کریکٹر کو بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اچھا میرے ساتھ یہ ہوا تو فلانے نے یہ کہنا ہے، اس نے یہ کہنا ہے، اس نے اس طرح ریئیکٹ کرنا، اس نے اس طرح ریئیکٹ کرنا. بھلا اس بندے کو اس بات وہ بودر ہی نہ کرتا ہو آپ کی بات کو، وہ آپ کی چیزوں کو بودر ہی نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی ہم نے اس کریکٹر کو اندر رکھنا ضرور ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جو اخلاق ہے نا وہ سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین اخلاق ہے. اپنے اخلاق کو اتنا اچھا رکھیں. آج میں تعلیم پہ گئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا، ہم سب کو بتایا کہ جو اخلاق ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اچھے اخلاق کا بندہ ہوگا نا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ لوگ بلیو کر سکتے ہیں کہ کسی سے صرف ہنس کے بول لینے سے، صرف ہنس کے بولنے سے، دل سے کسی کی عزت کرنے سے قیامت والے دن ہمیں اس کا کتنا اجر ملنا ہے، یہ ہم لوگ نہیں سوچ سکتے، یہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگریسیو ہیں، اگر کوئی بد زبانی کرتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے اس کو غصہ بہت آتا ہے. یار کیوں؟ وہ شیطان ہے. غصہ تو شیطان کو آتا ہے نا، کیا وہ شیطان ہے جس کو غصہ آتا ہے؟ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے فلانے کو غصہ بہت آتا ہے نا، وہ اگریسیو ہے اس وجہ سے وہ غصے میں کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے. کیوں وہ غصے میں بات کہتا ہے؟ غصہ تو مسلمانوں پہ مجھے لگتا ہے غصہ تو ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے. غصہ تو ہم لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. ہم لوگ مسلمان ہیں، اگر ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کے خوف سے ڈرتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہی ان چیزوں کو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہر حال میں کرنی پڑے گی اپنی اصلاح. ہم باقی لوگوں کو تنقید نہیں کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں کہاں ندا، میں کہاں غلط ہوں. اور آپ یقین مانیں، مطلب کہ میری فیملی میں میری بہنیں سب مجھے کہتے ہیں کہ ندا اچھا میں چینج ہوں نا. اگر میں اپنے آپ کو کوئی چیز کی اصلاح کروں تو مجھے وہ خود کہیں گے ندا میں یہ چیز کی چینج آ رہی ہے، ندا میں اب یہ چیز تھی اب یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو فیل ہوتا ہے. اور ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے، وہ آگے سے بندہ چپ ہو جاتا ہے، اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ جانے اس بندے کے الفاظ جانے جو اس کے دل پہ گزرے ہیں، جو اس کے دل پہ اس کو تکلیف اس نے پہنچائی ہے. اور ایسے لوگوں سے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بد زبانی کریں، لڑائی کریں، وہ اگلا بندہ آگے سے چپ ہو جائے، وہ اگنور کرے بات کو. ہمیں تو وہ کیا مطلب، وہ تو پھر اللہ کا معاملہ ہو گیا نا، اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہو گیا. وہ تو زندگی بہت چھوٹی سی ہے. اپنی زندگی کو اپنے اعمال سے ہی کرنے پہ گزاریں. اپنی زندگی کو ایسے نہ بنائیں کہ ہم کسی دوسرے کے اعمال دیکھیں، ہم کسی دوسرے کی چیزوں کو دیکھیں. یہ میں نے فیصل کو کہا تھا، فیصل آپ ذرا یوسف کو پکڑیں سنبھالیں، میں ذرا کچن سمیٹ کے آتی ہوں. اور فیصل نے یوسف کو بٹھا دیا کبرڈ میں کہ یہ کپڑوں کے ساتھ کھیلو. خود زمین پہ اس کے ساتھ میٹرس بچھا کے لیٹ گئے کہ اگر گرے تو میٹرس سے نیچے بچھا ہو. تو میں نے آ کے میں اتنا ہنسی، میں نے کہا کہ مطلب کہ آپ کو میں نے کہا تھا اب اس کو سنبھال لیں، اور یہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، اندر بٹھا دیا آپ نے کبرڈ کے اندر. تو یوسف بھی بڑا انجوائے کر رہے تھے. پھر میری رائٹ ہینڈ کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اس کے تھم کو بڑا پین کر رہا تھا، مجھ سے کٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی. نیکسٹ ڈے، آج فرائیڈے، ہم نے بنانا تھا پالک گوشت. تو پھر میں نے فیصلے کو کہا میری پلیز تھوڑی سی ہیلپ کر دیں میری یہ پالک کٹوانے میں، پیاز کٹنگ کر دیں مجھے تاکہ صبح میں ٹائم سے پھر کھانا بنا لوں. تو شکر الحمدللہ فیصل نے کٹنگ کر کے دی، پیاز بھی اور باقی ساری چیزیں. تو آج پھر میں نے پالک گوشت چنا آج میں نے بنایا. پھر
تو آپ سب سے میری گزارش ہے اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اپنی زندگی کو اپنے تک محدود رکھیں اور اللہ تک محدود رکھیں بس. باقی جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، وہ آپ میری یا کسی کے کہنے پہ نہیں ہو رہا، اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے اور اس پہ آپ بھی راضی ہو جائیں. پازیٹیوٹی پھیلائیں. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.